اب میں آپ کو ایک اگلا پیکج دیتا ہوں، ایک اگلا موتی دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ ہر دفعہ جھولیاں بھر کے جاتے ہیں اللہ کے خزانوں سے، اور میں خود بھی محتاج ہوں، آج بھی اللہ کے خزانوں سے جھولیاں بھر کے جائیں گے. ایک آیت بتاتا ہوں، سلام علی نوح فی العالمین. قرآن پاک کی چھوٹی سی مبارک آیت ہے. کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین. یہ اتنی طاقتور آیت ہے کہ اس آیت کے پڑھنے والے پہ سانپ، بچھو، کتا، درندہ، چیتا، شیر، بھیڑیا، بھیڑ کو کیا کہتے ہیں سندھی میں؟ رڈا. ٹھیک ہے، وہ زہریلا، اثر نہیں کرتا، اور اثر ہو تو فوراً اثر ختم ہو جاتا ہے. باولا کتا اور پاگل جادو. اب جادو تو ہوتا ہے، پاگل جادو کیا ہوتا ہے؟ میری پاس اس کی تشریح ہے، اور اس کے تجربے ہیں، اور اس کے نتائج ہیں، اور اس کی تشریح اور وضاحت ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت. میں صحراؤں میں جاتا ہوں، انڈیا کے آخری بارڈر پہ، وہاں شکار کے لیے نہیں، اللہ کا نام سیکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے، اور لوگوں کو سکھانے کے لیے، اور خود اپنے دل میں اتارنے کے لیے محتاج ہوں. وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ شکار کی روک تھام کے لیے وہاں چوکیاں بنائی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے، وائلڈ لائف نے، کہ شکار کے لیے کوئی نہ آئے. ایک صاحب بیٹھے بالکل ویرونے میں. میں نے کہا آپ یہاں بیٹھے ہیں، خطرناک سانپ اور بچھو، کن کھجورے. ایک دم میں خود بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کتنی دیر نیچے بیٹھا رہا. جب میں اٹھا میرے نیچے کھیس پڑا تھا، میں نے جب اٹھایا اتنا بڑا کن کھجورا تھا. یقین جانیے اگر وہ ڈس لیتا تو بندہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اور مجھے یقین آ گیا کہ اسی دعا نے، اسی آیت نے مجھے بچایا ہے. پاگل جادو، ایسا جادو جو بندے کو پاگل کر دے، اس کے حواس ختم ہو جائیں. کہو پاگل خانے میں داخل کراؤ اس کو. بیٹھے بٹھائے اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، بیچارے کو ہوش نہیں رہتا، وہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھایا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے مجھے اپنی دادی کا وہ وقت یاد نہیں بھولتا میری آنکھوں کے سامنے. مجھے کھانا بھول جاتا ہے جب میں نے اپنی دادی کو دیکھا کہ اپنا پخانا خود کھا رہی تھی اور اسے ہوش نہیں تھا. سلام علی نوح فی العالمین. سلام علی نوح فی العالمین. عجیب چیز ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں ویرانے میں بیٹھے ہیں. مجھ سے کہنے لگا جی میرے پاس ایک آیت ہے قرآن پاک کی چھوٹی سی، اور اس نے یہ آیت پڑھی. اچھا میرا لہجہ قاریوں والا تو نہیں ہے، اس میں زیر زبر کی کوئی بیشی ہو سکتی ہے مجھے اپنے پڑھنے پہ، لیکن وہ لہجہ تو بالکل ایسا تھا کہ پتہ نہیں اس نے سلام کیسے پڑھا اور علی نوح فی العالمین کیسے پڑھا. بالکل کوئی آخری مجہول لہجہ تھا، لیکن اس کا یقین طاقتور تھا. لہجہ کمزور تھا، یقین طاقتور تھا، اور اس طاقتور یقین سے وہ ہمیشہ فیصلے کرواتا تھا. مجھے کہنے لگا کہ یہاں میں مشہور ہوں، جس کو سانپ، بچھو، بھیڑیا یا کوئی چیز اس کو تکلیف دے، ڈس جائے، کاٹ جائے، وہ فوراً اونٹوں پہ بیٹھ کے میرے پاس پہنچتے ہیں. اور میں کیا کرتا ہوں، اس کو پڑھتا جاتا ہوں اور تھتکارتا جاتا ہوں، تھتکارتا جاتا ہوں، اور پڑھتا جاتا ہوں، تھتکارتا جاتا ہوں. زہر نکلتی جاتی ہے. اور اشارہ کر کے کہنے لگا وہ دیکھا ہے آپ نے گائے کھڑی ہے، کہنے لگا اسی دم سے ملی ہے مجھے. یہ بھیڑیں، بکریاں، یہ سب مجھے آ کے خود دے جاتے ہیں، میں یہاں کا پیر بنا ہوا ہوں. میں نے کہا نماز تسبیح کرے وہ اللہ معاف کرے گا. یعنی وہ نماز تسبیح والا نہیں تھا، پھر بھی قرآن کا نور ایسا تھا کہ قرآن نے اس کو روح دی، روحانیت دی، نور دیا، نورانیت دی، اور قرآن کی برکت سے
اللہ نے اس کے مسائل حل کیے اور وہ زہریلی چیزوں سے بچا۔ پھر میں نے اسے ایک سوال کیا، میں نے کہا آپ صحرا میں رہتے ہیں، یہاں جنات تو بہت ہوتے ہیں، کبھی آپ کو نظر آئیں؟ کبھی ہاں، بے شمار دفعہ جنات سے واسطہ پڑا میرا۔ کہنے لگا میں 23 سال سے صحرا میں ہوں، میری ڈیوٹی ہے، نوکری ہے، 23 سال سے میں صحرا میں ہوں۔ جس وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جنات ہیں یا مجھے محسوس ہوتا ہے کچھ جنات شرارت کر رہے ہیں، میں یہ آیت پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ کہنے لگا ایک دفعہ میں نے ایک چیز دیکھی، کوئی خطرناک چیز تھی، میں نے ہاتھ پہ کمبل لپیٹ کر اس چیز کو پکڑ لیا۔ وہ سانپ بھی نہیں تھا، نیولا بھی نہیں تھا، اور وہ بجو ہوتا ہے نا، وہ بھی پتہ نہیں کوئی اور چیز تھی۔ میرے جی میں آیا کہ یہ جن ہے اور میں اس کو پکڑوں گا۔ میں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے یہ پڑھ کے اس پہ تھو تھو کرنا شروع کر دیا، اس پہ جیسے دم کرتے ہیں نا، میں نے پڑھنا شروع کر دیا، دم کرنا شروع کر دیا۔ کرے اس کی انسان کی طرح چیخنے لگی، وہ چیز انسان کی طرح بولی کہ مجھے چھوڑ دے، تو جو مانگے گا تجھے بتاؤں گے، مجھے چھوڑ دے۔ تو کون ہے؟ کہا میں جن ہوں۔ تو کیوں آیا؟ کہا میں نے کہا تیرے ساتھ مذاق کر لوں، مجھے پتہ نہیں تھا تیرے پاس کچھ ہے، مجھے پتہ نہیں تھا تیرے پاس کچھ ہے۔ میں نے کہا تجھ سے مذاق کر لوں، ایسے دل لگی ہو جائے گی، کیونکہ جو چیزیں شرارتیں کرتی ہیں نا، وہ دل لگیاں بہت کرتی ہیں۔ ایسے جاتے جاتے بندے کو چھیڑ دیا، اور کہنے لگا مجھے چھوڑ دے۔ کہنے لگا میں نے کہا میں تیرے ساتھ مذاق کرتا ہوں۔ کہنے لگا میں پڑھوں سلام علی نوح فی العالمین، پھر اس پہ تتکار دوں۔ کہنے لگا وہ اس کی شکلیں بدلیں، اس کی چیخیں نکلیں، میرا ہاتھ مضبوط تھا اور وہ چھڑوا نہیں سکتا تھا، اس کلام نے مجھے اتنی طاقت دی تھی۔ آخر کار مجھ سے کہنے لگا میں تجھے خزانہ بتاتا ہوں، تجھے خزانہ بتاتا ہوں، تو مجھے چھوڑ دے۔ میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، دھوکا دیتا ہے۔ پھر کہنے لگا، پھر میں نے اس پہ پڑھنا شروع کر دیا کہ اب میں نے سانس روک کے پڑھنا شروع کر دیا۔ سانس روکتا تھا، جب سانس روک کے پڑھنا تو اس کی تو چیخیں حد ہو گئی۔ یاد رکھیے گا، جو وظیفہ سانس روک کے پڑھیں، جو تسبیح سانس روک کے پڑھیں، اس کی طاقت اور تاثیر 1000 لاکھ کروڑ گنا بڑھ جاتی ہے، عجیب بن جاتی ہے، اس کی طاقت اور تاثیر انوکھی ہو جاتی ہے جو سانس روک کے پڑھیں۔ کہنے لگا میں خزانہ دوں گا، اور سچی بات ہے تجھے دوں گا، جہاں تو بیٹھا ہے نا اس کے ساتھ شہر غرق ہے، اور واقعی